جذباتی لفظ کہا معاذ تیری بے صبری سے تیرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا، لیکن اگر بے صبری کرے گا تو اللہ کے ہاں اجر سے محروم کر دیا جائے گا۔ جب انسان بے صبری کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد، جسے جنت البقیع قبرستان کہتے ہیں، اس میں سے گزر رہے تھے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ نبی کریم اس کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے بہن اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ مجھے کون کہنے والا ہے، غم میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ کہنے لگے اگر تیرا مرا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا۔ نبی کریم نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا، آپ چل پڑے۔ پیچھے آنے والے کسی شخص نے اس کے کان میں کہا، تمہیں پتا ہے کس کو کہا ہے؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا، میں تو اپنے بچے کو رو رہی ہوں۔ کہنے لگے وہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے تو اپنے ایمان کی پڑ گئی، سارا کو چھوڑ کے بھاگی پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے معافی کی درخواست کی، اللہ کے رسول مجھے پتا نہیں تھا، میں نے صبر کر لیا۔ آپ نے فرمایا بی بی صبر وہ جو پہلے وقت کیا جائے، یہ صبر نہیں کہ رونا رونا سارا کچھ کر کے تھک ہار کے چھوڑ دو، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان پہلے وقت صبر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پہ جب یہ آزمائش آتی ہے نا، اللہ خود محسوس فرماتے ہیں، جب ملک الموت کسی بندے کے بیٹے کو فوت کر کے اس کی روح کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس وقت اللہ ملک الموت سے پوچھتے ہیں تو نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا، اس نے کیا کہا؟ ابھی وہ جواب نہیں دیتا کہ اللہ اس سے جذباتی بات کرتے ہیں، تو نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو کاٹ دیا، اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے اللہ اس نے تیرے حکم کو مانتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اسی وقت فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ جنت میں ایک خوبصورت محل بنا دو جس کے دروازے پہ لکھ دو بیت الحمد، مصیبت کے وقت بھی اللہ کی تعریف کرنے والا بندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو یہ بات بڑی محبوب ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس پہ واویلا کرنا، اس پہ ماتم کرنے کے بجائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مجلس میں صحابہ کو کچھ باتیں بتائی۔ ان میں ایک شخص تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا جب کسی پہ مصیبت آئے وہ اس مصیبت کے وقت یہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، پہلے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر یہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ یہ جو مصیبت مجھے آئی ہے نا اس کا اجر دینا، واخلف لی خیرا منہا، اس کا بہتر نعم البدل بھی عطا کرنا۔ ابو سلمہ نے بڑی خوشی سے یہ دعا یاد کر لی، گھر گئے تو بڑے خوش۔ تو ان کی بیوی ام سلمہ نے پوچھا ابو سلمہ اللہ تیرے چہرے کو مسکراتا رکھے، آج تم بڑے خوش ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ سے ایک دعا سیکھی ہے، اگر مجھے سرخ اونٹ ملتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس دعا کی ہے، میں نے یاد کی ہے۔ ام سلمہ کہنے لگی مجھے یاد کروا دو۔ انہوں نے یہ دعا یاد کروا دی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کی شان، کچھ وقت گزرا ابو سلمہ بیمار ہو کے فوت ہو گئے۔ جب ان کی موت کا ام سلمہ کو پتہ چلا تو اسی وقت کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دینا اور اس کا بہتر نعم البدل دینا۔ پھر کہتی ہیں میں اپنی دل پہ کہنے لگی بے وقوف، مدینے کے ان دو پہاڑوں کے درمیان ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے، تم نے کیا مانگا ہے؟ لیکن اللہ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں سے جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا۔ کچھ مدت گزری، جب
ام سلمہ کی عدت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتے کا پیغام آ گیا۔ پھر وہ ساری زندگی کہتی تھی ایک اچھی عورت، ایک پاکیزہ عورت، اور اس کا خامد بھی اس سے محبت کرنے والا اور خوبصورت ہو، اس کے لیے کل کائنات میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتا۔ یہی سوچ ام سلمہ کی تھی، لیکن جب اللہ نے رسول اللہ کے عقد میں دے کے پوری امت کی ماں میں سے ماں بنا دیا تو کہنے لگی اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہو گیا، مجھے ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خامد مل گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام ہمیں جو حکم دیتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں۔ میرے عزیز بھائیوں، شہادتیں